معاملات پہلے سے کیا کیا کریں. میں لوگوں کے مالی معاملات دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو یقین ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. او بھائی ابھی لکھو, ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا. مجھے ایک بینک والے آفر کر رہے تھے کہ آپ قسطوں پہ مکان لے لیں نا. بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آسان قسطوں پہ ایک مکان دلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال کی. میں نے کہا اگر میں کل مر گیا, یعنی آج ایگریمنٹ کرتا ہوں اور یہ قسطیں بھرنا شروع کرتا ہوں اور میں 3 مہینے بعد مر گیا, پھر کیا ہوگا. تو لوگ ایسے سوالات سے کیا کرتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تعجب کرتے ہیں کیوں بھائی, کیوں مر گئے, کیوں مر گئے. بھائی مر سکتا ہے کوئی بھی, کسی ٹائم مر سکتا ہے. اس کا پہلے سے بتاؤ کہ ہوگا کیا. اگر ہم بالفرض لے لیں آپ مر گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا, کسی بڑے محکمے میں تھے, کہ ایک پالیسی ہے یہ خرید لو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ہوں جب تک آپ بے فکر رہیں. میں نے کہا آپ جب تک ہیں, اس کا مطلب اگر آپ کا انا للہ ہو گیا تو پھر مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جس میں میری موت یا آپ کی موت کی صورت میں پیچیدگیاں کھڑی ہو جائیں. نہیں آ رہی بات. بھائی ایسی ڈیلنگ ہو کہ آج آپ مر گئے تو کیا ہوگا, مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. آج میں مر گیا تو یہ پیسے ریکور کیسے ہوں گے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. دنیا میں ہر کام کی گارنٹی لی جا سکتی ہے بھائی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی. ایسے مرتے, اور اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرایہ دار کو جب گھر لے کر آؤ نا تو اسے پہلے بتا دو میں مر گیا نا تو یہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے, ختم. پھر میرے بچے آپ کو چاہیں نکالیں, آپ کو چاہیں رکھیں, پہلے بتا دو. ہر چیز میں موت کو ڈاکومنٹ میں لازمی لے کر آؤ. ہر ڈاکومنٹ میں مرنے کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے نہیں ہوتا. پھر اتنی پیچیدگیاں. وراثت کی ایک تقسیم ہو رہی تھی, میرے پاس کیس آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے مشترک مکان ہے, اوپر والے پورشن پہ گھر بنائے گا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ گھر بنایا رہنے کے لیے اور مر گیا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیا ہوگا. مسئلہ شریعت کا یہ, پوری بات بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی. شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کی زمین پر اپنے لیے گھر بناتے ہیں, زمین ابا کی تھی, پلاٹ ابا کا, بیٹے نے کہا کہ ابا میں گھر بنا رہا ہوں, ابا نے کہا میرا پلاٹ ہے اس پہ بنا لے, تو پلیٹ ابا کی ہے, اس میں بریانی بولو نا آپ کی ہے. تو جس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میری پلیٹ مجھے واپس کرو, اس میں نے قورمہ ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ جب آپ گھر بنائیں تو جو جس کا پلاٹ ہے اس کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ گھر توڑ کے کہ اپنی تعمیر توڑ کے لے جاؤ یہاں سے, اس کو ہر وقت یہ رائٹ حاصل ہے, ہر وقت حق حاصل ہے. یہ اب لوگ کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ابا سے اس وقت تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور آگے کا سوچا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون خالی کرنے کا حکم دے گا. ابا کیوں کہیں گے کہ توڑ کے لے جاؤ, ابا ہیں بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی کیوں توڑنے کا حکم دیں گے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو گیا, میں نے کہا فرض کرو آپ کا انا للہ ہو گیا, ابا کو آپ سے محبت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہو, بہو کو بھی. آپ کے لیے بڑا دل ہے, بہو کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے, اور ابا نے کہہ دیا بہو سے نکلو یہاں سے اپنا, یعنی اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا. تو پھر یہی سوال ہوتا ہے بھائی میں بھی جوان, میں کیوں مروں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وارثوں کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہو, لڑائی جھگڑوں کی, کہ وہ اتنی بڑی آگ میں آپ ان کو داخل کر رہے ہو کہ وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتے رہے, پھر لڑتے رہے آپس میں. اسلام میں بہت زیادہ معاملات کی صفائی کا حکم ہے, بہت زیادہ, تھوڑا نہیں. قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے
وہ سودوں کو لکھنے کے بارے میں کہ جو سودا ہو, مالی لین دین ہو, ریٹن میں ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیسوں, جہاں پیسہ آئے گا وہاں بھڈے بازی شروع. تو تیار ہی نہیں ہوتے. پھر وہ اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی, پھر اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی. ابا نے کہا, ابا کے چانس نہیں تھے ابھی دنیا سے جانے کے, ابا انا للہ ہو گیا ابا کا. اب انا للہ ہو گیا کہ نیچے والا پلاٹ کیا ہو گیا؟ سب کا مشترک. ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ میرا نیچے والے پلاٹ میں سے حصہ نکالو. واڑے واہ بھائی نیچے پلاٹ تو مشترک ہو گیا نا. اب ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ یہ تو ابا کا پلاٹ تھا, اب ابا نہیں ہے تو ان کا پلاٹ بھی اب ان کا نہیں ہے, تو نیچے پلاٹ میں میرا بھی حصہ ہے, خالی کر کے دو. کر لیں ہوئے کچھ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. پھر علماء کوشش کرتے ہیں کوئی سلو کا راستہ اختیار کریں, کچھ تم پیسے اتنے لے لو, یہ حق چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سلو یقینی تو نہیں ہوتی, کہ ضروری تو نہیں وہ سلو پہ آمادہ ہو بھی جائے. بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جتنے ابا کو بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا فی الحال, ان کا خیال تھا 99.99 سال کے بعد شاید اس بارے میں ہم سوچیں گے کہ دنیا سے جانا ہے, شاید ہم سوچیں گے اس بارے میں. یعنی عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو. ویسے آپ پوچھیں تو بھائی کہیں گے موت کا کیا بھروسہ. ارے جب بھروسہ نہیں ہے تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ویسے کہہ رہے ہیں کہ موت کا کیا بھروسہ. جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کو کمرشل پلاٹ لے کے دیا, اور کمرشل پلاٹ لے کے دیا تو کہنے لگے کہ وہ یہ 2 بالکل غریب غربا ہیں, یہ کمرشل پلاٹ میں ان کو دے رہا ہوں. میں نے ان صاحب سے کہا ان کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر یہ مالک بنیں گے, قبضے میں نہیں دیا تو مالک نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا میں بنا کے دے دوں گا ان کو. میں نے کہا بنانے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو گیا تو؟ ان کو انا للہ نہیں کہا, ان کا میں نے کہا آپ کا وصال شریف ہو گیا. اگر آپ کا انتقال شریف ہو گیا بنانے سے پہلے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک ہینڈ اوور نہ کیا جائے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. کاغذات میں لکھنے سے یاد رکھو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. ارے آپ نے دکان بنا کے اپنے بیٹے کے کاغذات, بیٹے کے نام کر کے کاغذات پکڑا دیے تو شرعی طور پر ملکیت منتقل نہیں ہوئے. چابیاں دیں اس کو بٹھائیں گے, قبضہ ہوگا تو پھر ہوگا. تو میں نے کہا یہ پلاٹ ہینڈ اوور کر دیں. پلاٹ ہینڈ اوور کیسے ہوتا ہے کہ جا کے نشان ہو اور بچہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ تصرف, اس کو حق حاصل ہو جائے کہ اب میں جو چاہے کروں اس میں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں یہ سب بنا دوں, بنا کے بنایا دوں گا. میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے کے چکر میں, زیادہ کے چکر میں چھوٹے سے بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کیوں انتقال ہوگا, ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہو گیا انتقال. صحیح ہے نا, کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھا نا کہ انتقال نہیں ہوگا, اس کا جلدی ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی نکل جاتا. اللہ کہتے ہیں تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, وہ تو پھر بھی ذہن میں ہے اس کے. تو حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار نہیں. پلاٹ خریدیں گے, مکان خریدیں گے, اس میں 60 سال کی عمر میں مکان اگر اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو ٹھیک ہے. اپنے لیے بنانے کا بولو نا بھائی, کوئی تک نہیں بنتا. بچوں کے لیے بھی بنا رہے ہو تو ٹھیک, کس تصور میں, وہ پھر میں اس پہ بات کر چکا ہوں. فرض کر لو بنا رہے ہو تو اگر اس نیت سے بنا رہے ہو کہ میں مر گیا تو, اور اللہ نے پیسہ بھی بہت دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلے اپنی خوراک, بچوں کی تعلیم, اچھی سواری, وہ میں بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اب تو آپ اتنے فل ان دا بلینکس. سب سے پہلا پیسہ جو ذاتی گھر بنانے کی بات کرتے ہیں نا لوگ, ذاتی گھر بہت ضرورت ہے. میں کہتا ہوں 5ویں درجے میں ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے ایک ضرورت بالکل نہیں. ضرورت چھت کی ہے, چاہے کرائے کی ہو چاہے اپنی ہو. ایک آسائش ہے, آرائش ہے.
تو وہ 5ویں درجے میں سب سے پہلے خرچ کرو. میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں ذاتی گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے سارے لوگ جو ذاتی گھر بنا کے بیٹھے ہیں بیوقوف ہیں. خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں اس کو 5ویں نمبر پہ رکھو اگر رکھنا ہے تو. سب سے لوگ پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر خرید رہے ہیں. پہلے یعنی پیٹ کاٹ کاٹ کے نا, متوسط درجے کی آمدن ہے, اس میں قسطوں پہ اتنی انسٹالمنٹ پہ آپ نہ صحیح طرح کھا سکتے ہو, نہ بچوں کو صحیح طرح پڑھا سکتے ہو. پہلے بنیادی خرچے پورے کرو. نمبر 1, اچھی خوراک. صبح ناشتے میں بادام, پستے, اخروٹ. نہیں آ رہی بات؟ اس سے اچھا والا کولیسٹرول بنے گا. صحیح ہے. بڑے گوشت پر اگر پابندی ہے تو بکرے کا گوشت. پھر جب بیگم بولے 5 کلو تو یہ نہیں بولو کہ کیا ہو گیا ہے, مہنگا ہو گیا ہے. بیگم سے بولو بیگم جو گھر خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے نا, اس سے آج کل تمہیں کیا کھلا رہا ہوں, بکرا. کرائے کے گھر میں گزارا کرو, روز بکرا کھائیں گے. گھر تو ان اینٹوں سے دیواروں سے دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی, جنازہ اٹھے گا یہاں سے. یہ اپنی ہو کرائے کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوڑنا ہے اس کو. یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے, میرا گھر ہے. وہ تو کیا کر لے گا بھائی, یہ جتنے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے سب کے اپنے گھر تھے. تو جانا ہے, نکلنا ہے, مسافر خانہ ہے. سیٹوں سے دل نہیں لگا. W11 میں بیٹھو گے, کیسی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں نا W11 میں. ارے وہ کیسا زبردست W11 کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہوتا ہے, تو کیا گھر لے جاتے ہو اس کو؟ او بھائی سفر کی جگہ ہے, بیٹھو. لال سیٹیں ہوتی ہیں چمکتی ہوئی, ہے نا, کیسی چمکتی ہوئی لال سیٹیں, اچھی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں پوری. اندر بھی W11 پہ, باہر بھی. اب تو ہم بیٹھے نہیں, بہت عرصہ ہو گیا, وہ لوگ نہیں چھوڑتے نا, جہاں بھی جاؤ بیٹھو تو لوگ پہچانتے ہیں. ڈرائیور کے بارے میں ڈر ہوتا ہے, اکرام میں مجھے اسی سیٹ پہ لے جا کے نہ بٹھا دے. پائلٹ نے تو بٹھا دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ, تو اب W11 کے ڈرائیور نے پہچان لیا, پتہ چلا مفتی صاحب آپ یہاں بیٹھے جی. تو اب یہ تھوڑی کہ اتنی چھمک چھلوں کی طرح چمک رہی ہے, تو اب آپ کو W11 سے محبت ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں میں گھر جاؤں گا ہی نہیں, یہ میری سیٹیں ہیں, یہ اسٹیئرنگ میرا ہے. ارے بھائی یہ تو وقتی طور پر سفر کے لیے ہے. کتنا بڑا گھر ہو, کتنی اچھی لوکیشن ہو, یہ چھوڑ کے جانا ہے. جنازے اٹھیں گے یہاں سے. اور سب کے قارون نے کیسے کیسے محلات بنائے, کم ترکوا من جنات وعیون ونعیم. قرآن کہہ رہے کیسے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا دنیا سے وہ. وزروع ونخل, اور کھجور کے باغات اور کھیتیاں, یعنی کاروبار الگ تھا اس کا, سب چھوڑ چھاڑ کے ختم. فما بکت علیہم السماء والارض. اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے اس قسم پرسی پہ آسمان رویا, نہ زمین کو ان پہ ترس آیا. ہمارے نبی کیا چھوڑ کر گئے؟ ایک آدھ گھوڑا تھا میرا خیال, ایک تلوار, بس یہ وراثت چھوڑ کے گئے دنیا سے. لیکن کامیاب کون تھا؟ ہمارے نبی کامیاب تھے بھائی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھا. ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں یار, یہ اتنا اتنا بنا رہا ہوں, اتنا بنا